الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی کون وہ شخص ہے جو نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے رب کی طرف کی راہ اختیار کرتا ہے، اور جن امور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے ان سے پرہیز کرتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور یہ وہی راستہ ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا قرآن مجید میں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن امور سے منع فرمایا ہے ان سے بچتے ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور نجات پانے والے بھی ہیں، یعنی نجات بھی پائیں گے دوزخ کے عذاب سے، اس سے محفوظ بھی رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل اور اس کی رحمت سے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے داخل بھی ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جیسا کہ شروع میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، اس میں کوئی ان کو شبہ اور تردد نہیں ہے، یعنی اور کسی اور کو اپنا شریک نہیں ٹھہراتے۔ یعنی فرمایا نا کہ جن امور کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے رشوت کو حرام قرار دیا، شراب کو، جوئے کو حرام قرار دیا، دھوکے بازی کو حرام قرار دیا، جھوٹ کو حرام قرار دیا، یعنی اور مسلمانوں میں فرقہ پرستی پھیلانے کو حرام قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کسی اور کے قول کو یا فعل کو ترجیح دینے کو بھی حرام قرار دیا، ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام قرار دیا، حرام چیزوں کو فروخت کرنے کو بھی حرام قرار دیا، مشتبہ امور میں پڑ جانے کو حرام قرار دیا، تعصب میں مبتلا ہو جانے کو حرام قرار دیا، قتل کرنے کو حرام قرار دیا، چوری کرنے کو حرام قرار دیا، والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کو حرام قرار دیا، کفار سے ہمدردی کرنے کو حرام قرار دیا، اسی طریقے سے فحاشی پھیلانے کو حرام قرار دیا، لالچ کو حرام قرار دیا، وعدہ خلافی کو، خیانت کو حرام قرار دیا، مال کی محبت میں مبتلا ہو جانے کو حرام قرار دیا، اسی طریقے سے دنیا پرستی کو حرام قرار دیا۔ تو یہ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی جو اس کا ارتکاب کرے گا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے سے نکل جائے گا، الا یہ کہ پھر وہ دوبارہ توبہ کر لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کر لے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر جن امور کو حرام قرار دیا، یہی ان امور سے بچنے والے ہی لوگ وہ ہیں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، اور یہی اچھے عمل کرنے والے لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ قرآن مجید ہم کو بتلا رہا ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی حرام کا ارتکاب کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کی اس نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا، پھر یعنی اس کے ساتھ پھر جو ہوگا دنیا اور آخرت میں اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، مگر یہ کہ جو شخص توبہ کر لے، توبہ سے مراد سچی توبہ کر لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے اور اس کے احکام کی پیروی کرے جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز کو رد کر دے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جو لوگ روگردانی کرتے ہیں ان کے بارے میں ایک جگہ تو بہت سخت اللہ نے حکم فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی واضح طور پر، یعنی جس نے قرآن مجید کی یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی، ان احکام کی خلاف ورزی کی اور حدود سے نکل گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں داخل ہوگا، خالدن فیہا ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے۔ علمان والحفیظ یہ قرآن مجید فرما رہا ہے، اور یہ انتہائی سخت حکم ہے جو قرآن مجید نے فرمایا ہے، جس کا قرآن مجید نے ہمیں بار بار اظہار فرما کر بتلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی شخص اس کام کا ارتکاب کرے جس کو اللہ نے
حرام قرار دیا، یعنی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، یعنی رشوت ہے، شراب ہے، جوا ہے، دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، زنا ہے، یہ تمام امور اس میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی امام مسلم نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اسی لیے اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے اور کتاب کو نازل فرمایا اور رسولوں کو بھیجا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کتاب صحیح مسلم کی حدیث کتاب التوبہ کے اندر امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث میں مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غیرت مند ہے کہ کوئی شخص وہ کام کرے کہ جس کو اس نے حرام قرار دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سخت غضب فرماتا ہے ایسے لوگوں پر جو کسی ایسے عمل کا ارتکاب کریں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور خاص طور پہ وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی آج کے دور میں کیونکہ خیانت کے مرتکب لوگ جب ہمیں شرعی احکام کے بارے میں نہیں بتاتے تو ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی حدود کی پاسداری کر سکیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی فرمائی کہ جو اس قسم کے امور کو، یعنی حرام امور کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، ان کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر پیئیں گے۔ اسی طریقے سے مستدرک علی الصحیحین کے اندر ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سود کا نام بدل کر کھائیں گے، الامان والحفیظ۔ اور اسی طریقے سے الفطر للنعیم بن حماد کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ یہ تو مستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ کچھ لوگ میری امت میں سے سود کا نام بدل کر کھائیں گے۔ اور ایک اور روایت الفطر للنعیم بن حماد کے اندر موجود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہاں تک کہ لوگ زنا کو بھی حلال قرار دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی اس قسم کے لوگ بھی آئیں گے آخری وقتوں میں، دجال کے وقتوں میں، کہ جو سود کو، شراب کو، زنا کو، ان سب امور کو حرام امور کو حلال قرار دیں گے۔ یعنی خدا نہ خواستہ ایک شخص جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر توبہ سے معافی ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی شخص کسی ایسے عمل کا ارتکاب کر لے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور جائز سمجھ کر اس کو کر لے، تو پھر اس پر نہ صرف توبہ واجب ہوتی ہے بلکہ اس کے تمام جو پچھلے جو امور ہیں وہ سب بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ توبہ تو اس کی قبول ہوتی ہے، اس کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار کر دیا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود اور اس کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کے حبطت اعمالهم، ایسے لوگوں کے بارے میں ہی فرمایا گیا ہے کہ یعنی پھر ان کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کسی اور کی آواز کو ترجیح دے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کا اظہار نہ کرے، یعنی چاہے آپ موجود ہوں یا موجود نہ ہوں آپ کے سامنے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقے سے، تو یہ سب وہ امور ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حرام قرار دیا، اور جو انکاری ہے تو پھر اس کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے، الا یہ کہ وہ دوبارہ توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے اور استغفار کرے کثرت کے ساتھ، اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور پھر دوبارہ اس پر ثابت قدم بھی رہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مکر اور فریب میں مبتلا رہے، یعنی حقیقتاً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے، یعنی فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کو طغیانیوں میں چھوڑ دیتا ہے، ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، گمراہیوں کے اندر، تاریکیوں کے اندر، ضلالتوں کے اندر، تاکہ وہ اس میں بھٹکتے رہیں۔ اور قرآن اور حدیث مبارکہ میں ایک اور ابو داؤد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منہ، یعنی جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی پھر اس کا شمار بھی اسی میں ہوگا۔ یعنی ایسے بھی لوگ امت میں موجود ہیں اگر ہم دیکھیں جو کفار اور مشرکین سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کے قانون کی بات کرتے ہیں، ان کے لاس کو لے کر آتے ہیں اور انہی کے بینکنگ سسٹم کو ہم پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، یعنی اس سے قریب ترین جو ہمارے نزدیک، اور میں نا احسن عملا جس کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں کہ نہیں جو قریب ترین ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نیکی پر، اس سے وہ دور لے کر جا رہے ہیں۔
تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی نافرمانی کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ